مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لهم ما يشاءون عند ربهم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا راحة العاشقين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا مراد المشتاقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد کریم الآباء والأمهات وعلى آلہ وعترته وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى جميع أصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعين عدد کرمك يا كريم یا کریم یا کریم یا کریم. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے. اللہ کیا جہنم اب بھی نست ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے در سے بہا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ کے بڑے ہی پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی پاک بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد حاضرین محترم، حضرت العلام واجب الاحترام محترم المقام حضرت علامہ مولانا محمد شریف چشتی گولڑوی مدثر العالی، امام و خطیب جامع مسجد اکبری محلہ ہوشیار پوری فیصل آباد، دیگر اہل علاقہ نوجوانان اسلام، جامع مسجد اکبری میں منعقد ماہانہ محفل درود پاک و درس قرآن
بسلسلہ ختم 11ویں شریف کے موقع پر حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ ماہ جمادی الاخری جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عشق و محبت کی داستانوں کو اپنے پہلو میں سموئے ہوئے ہے۔ اسی نسبت سے سورہ زمر کی آیات طیبات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به، اور وہ جو سچائی لے کر آیا، سچا بن کر آیا، اور اس شان سے آیا کہ اپنے تو اپنے بیگانے بھی اسے صادق و امین کہے بغیر رہ نہ سکے۔ اپنی شومی قسمت کی وجہ سے یا اپنی ازلی بدبختی کی وجہ سے کسی نے ان کے پیغام کو مانا یا نہ مانا، لیکن ان کی سچائی کو ہر کوئی مانتا تھا۔ جو بڑے بڑے فرعونی لہجہ رکھنے والے متکبرین تھے، وہ بھی یہ کہنے پر تو مجبور ہو گئے کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تجھ پر ہمیں کوئی شک نہیں، لیکن جو تو پیغام لے کر آیا ہے نا، ہم اسے نہیں مانتے۔ ذات مصطفیٰ کو وہ بھی مانتے، سچائی کے معیار کو وہ بھی مانتے، صداقت اور امانت کے جوہر کا اقرار اور اعتراف وہ بھی کرتے۔ ولید بن مغیرہ جیسا بد کردار آدمی بد زبان آدمی اور بے لحاظ شخص جب اس کے کانوں میں پڑا کہ اتل بعد ذالک غنیم، اصل میں فرق ہے، تو تلوار سونت کر اپنی ماں کے سر پہ کھڑا نہ ہو گیا۔ ماں بتا میں حلالی ہوں یا حرامی؟ جس کو باپ کہتا آیا ہوں آج زندگی بھر تک، وہ میرا باپ ہے کہ نہیں؟ ماں نے کہا بیٹا تو نوجوان تھا، میں ادھیڑ عمر میں تھی، تو لڑک پن میں تھا، میری جوانی کے دن گزر رہے تھے، اب تو خود بچوں والا ہو گیا اور میں بڑھاپے میں چلی گئی۔ میری جوانی کے دنوں میں تو تجھے شک نہیں آیا، میری جوانی کے دن تو تیرے یقین کے ساتھ گزرے ہیں، جب میں بوڑھی ہو گئی ہوں تو آج تو میرا محاسبہ کرنے کے لیے کیوں سر پہ کھڑا ہے؟ کہنے لگا ماں آج تک میں نے تجھے ماں ہی سمجھا، اپنے باپ کو باپ ہی سمجھا، تو نے انگلی سے اشارہ کر کے جس شخص کی طرف کہا یہ تیرا باپ ہے، میں اسی کو زندگی بھر باپ سمجھتا رہا، اور مجھے کبھی شک بھی نہیں ہوا کہ وہ میرا باپ ہے یا نہیں ہے، لیکن آج اس کی زبان کھلی ہے جس زبان پر کبھی جھوٹ نہیں آیا۔
آج وہ زبان کھلی ہے جس زبان پر کبھی جھوٹ نہیں آیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جسے تو باپ سمجھتا ہے وہ تیرا باپ نہیں۔ اب بتا کہ وہ زبان کبھی جھوٹ نہیں بولتی، تو ماں ہے، تجھ پر شک پیدا ہو گیا ہے لیکن اس کی زبان پر مجھے شک پیدا نہیں ہوا، اس کے کہنے پر مجھے شک پیدا نہیں ہوا۔ ماں نے کہا بیٹا تو نے اس کی ذات کی طرف انگلی نہیں اٹھائی تھی نا تو میری زندگی کے عیب چھپے ہوئے تھے، تو نے شان مصطفیٰ کی طرف انگلی اٹھائی ہے نا تو میرے بھی عیب ننگے ہو گئے۔ توجہ کرنا ذرا، میری زندگی بھر کی کرتوتیں چھپی رہی، میرے زندگی بھر کے عیب چھپے رہے، جب تو نے مصطفیٰ کی طرف انگلی اٹھائی تو میرے بھی پردے اٹھ گئے، میرے بھی پردے اٹھ گئے۔ تو سن لے، جس کی طرف میں نے اشارہ کیا وہ تیرا باپ نہیں ہے، جو مصطفیٰ کہتا ہے وہ بھی سچ کہتا ہے۔ تو ولید بن مغیرہ نے نہیں مانا، کلمہ نہیں پڑھا، لیکن محبوب اتنا سچا ہے، سچائی ایسی لے کر آیا ہے کہ یہ ماننے پر وہ بھی مجبور ہے کہ اس کی زبان پر کبھی جھوٹ نہیں آیا، اس کی زبان پر کبھی جھوٹ نہیں آیا۔ اور وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس زبان پر کبھی جھوٹ آیا نہیں، اور اگر کچھ آ گیا تو خدا نے اسے جھوٹ ہونے دیا نہیں، خدا نے اسے جھوٹ ہونے نہیں دیا۔ ایک چشمے سے گزر ہوا، بیر تھا، کنواں تھا، اور پانی اس کا کڑوا تھا، کھاری پانی، اتنا کھاری کہ پینے والا اس کو برداشت ہی نہ کر سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کنویں پر کھڑے ہو کر فرما دیا ھذا بئر طیب ماؤہ، یہ وہ کنواں ہے جس کا پانی بڑا پاکیزہ اور لذیذ ہے۔ اس کنویں پر لفظ بول دیا طیب الماء، یہ لذت والے پانی والا کنواں ہے۔ تو راوی کہتے ہیں اس کے بعد جب بھی کسی نے پانی پیا ہے تو پھر کڑواہٹ نہیں محسوس ہوئی، مٹھاس کی محسوس ہوئی۔ ایک دفعہ مدینے سے کوئی آواز سنائی دی اور افواہ یہ پھیل گئی کہ بنی حوازن لشکر نے حملہ بول دیا ہے، قبیلہ بنو حوازن کے لشکریوں نے حملہ بول دیا۔ آواز ہیبت ناک تھی۔ اہل مدینہ بڑے بڑے بہادر اور شجاع آدمی اکٹھے ہو کر وہ چلے جدھر سے آواز آئی تھی، پتہ تعاقب تو کریں، پتہ کریں یہ آواز کیسی تھی۔ یہ جا رہے تھے اور مدینے والے آ رہے تھے، یہ جا رہے تھے، عرب کے بہادر، مدینے کے بہادر لوگ جا رہے تھے پتہ کرنے کے لیے کہ آواز کہاں سے آئی، اور مدینے والا چاند پتہ کر کے آ رہا تھا اور فرما رہا تھا گھروں کو پلٹ جاؤ، خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، گھروں کو پلٹ جاؤ، خطرے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اپنی جان کی فکر تھی، اس لیے وہ اکیلے نہیں گئے، ایک دوسرے کو تلاش کیا، جمع ہوئے اور پھر نکلے کہ آپ پتہ کرنے جاتے ہیں۔ مدینے والے کو اپنی جائیداد کی فکر نہیں تھی، اپنی امت کا غم تھا کہ کہیں مدینے والوں پر مصیبت نہ ٹوٹ پڑے۔ انہیں اپنی جان پیاری تھی،
اس لیے جان کی حفاظت کا پہلے کیا کہ دوست ملے، پھر اکٹھے ہو کر گئے. لیکن مدینے والے نے تو امت سے اتنا پیار کیا ہے کہ جان سے بھی بڑھ کر کہ جا رہے ہیں وہ آ رہا ہے، اور فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، چلے جاؤ گھروں کو، کوئی پریشانی کی بات نہیں. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے آواز کا تعاقب کرنے کے لیے تو سامنے حضرت طلحہ کا گھوڑا تھا، حضرت ابو طلحہ کا گھوڑا، نہایت سست رفتار، کمزور اور لاغر جسم والا، جب بھی چلتا تو ہر گھوڑے سے پیچھے رہ جاتا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو کر گئے، آئے اور فرمایا وجدناھا بحرن، ہم نے تو اس گھوڑے کو سمندر کے پانی کی طرح پایا ہے، سبک سیر پایا ہے، تیز رفتار پایا ہے. وہ گھوڑا تھا تو سست رفتار، نبی کی زبان نے کہہ دیا تیز رفتار ہے، اس کے بعد جب بھی کسی گھوڑے کے ساتھ چلا ہے پیچھے نہیں رہا، آگے ہی نکلا. سچائی کا ایسا پیکر، ایسا سچائی کا مجسمہ کہ جو زبان سے نکل جائے وہ خدا کی تقدیر بن جائے، حقیقتیں منقلب ہو جائیں، لیکن زبان مصطفیٰ سے نکلے ہوئے لفظ نہ بدلیں. کھجور کی چھڑی کو پکڑا اور حضرت عکاشہ کو تھماتے ہوئے کہا یہ تلوار ہے، خدا نے تو اسے لکڑی بنایا تھا، لیکن مصطفیٰ نے تلوار کہہ دیا، اس کی حقیقت ہی بدل گئی، وہ لوہا بن گئی. ایسا سچائی کا پیکر، وہ سچائی لے کر آنے والا اللہ تعالیٰ والذی جاء بالصدق، وہ جو سچ لے کر آیا، ایسا سچ لے کر آیا کہ سچائی بھی اس کے گرد طواف کرتی ہے، سچائی بھی اس کے گرد طواف کرتی ہے. وصدق بہ، اور اس سچائی کی تصدیق کرنے والا. اب سچائی کا معیار لو اور پھر تصدیق کا معیار لو. صدق کی خبر لو تاکہ تمہیں صدیق کا پتہ چلے، صدق کی خبر لو تاکہ صدیق کا پتہ چلے. والذی جاء بالصدق، سچائی لے کر آیا، وصدق بہ، اور جس نے اس کی تصدیق کی. حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں سچائی کا پیکر بن کر آنے والی ذات مصطفیٰ کی ذات ہے، اور ان کی تصدیق کا شرف پانے والی ذات حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ہے. یہ حضرت علی کی تفسیر ہے کہ صدق بہ سے مراد صدیق اکبر ہے. بولو تو صحیح، بولو نا. میں آپ کو یہی تو بتلانا چاہتا ہوں، آج کے اس درس میں یہی تو پیغام آپ کے دلوں میں دینا ہے کہ جب صدیق اکبر نے فرما دیا، علی اور مرتضیٰ نے فرمایا دیا کہ صدق بہ سے مراد ذات صدیق اکبر ہے، تو پھر اگلا اعلان قرآن بھی سن لو. فرمایا اولئک ھم المتقون، وہ متقی ہیں، وہ متقی ہیں. علی نے کہا صدق بہ سے مراد صدیق ہے، قرآن نے کہا کہ صدق بہ کا مصداق متقی ہے، تو علی تو اسے متقی کہے، اور علی کا نام لینے والے انگلیاں اٹھائیں. تو پھر صحیح جان لو کہ علی کو ماننے والا وہ ہے جو علی کی ماننے والا ہے، جو علی کی نہیں مانتا وہ علی کو بھی نہیں مانتا. اولئک ھم المتقون، وہ متقی ہے. لہم ما یشاءون عند ربہم، اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ وہ جو چاہے وہ ہوتا ہے. اکثر مفسرین نے اس کا تعلق عالم آخرت کے ساتھ جوڑا، اور حقیقت بھی وہی ہے، لیکن یشاؤن فعل مضارع مطلق میں اتنی مانوی گنجائش ہے کہ آج بھی وہ جو
چاہے ہوتا ہے اور کل بھی وہ جو چاہیں گے ہوگا، جو چاہیں گے ہوگا، آج بھی جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ اور اس کی تائید اس واقعے سے بھی ہوتی ہے جس کی طرف اشارہ کیا ہے میرات المناجی میں مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے۔ فرماتے ایک غزوے کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے، مجاہدین اسلام، غازیان اسلام واپس تشریف لا رہے تھے، تو ایک ایسا نوجوان غازی بھی تھا، شہید ہو چکا تھا، اس کی ماں پیچھے تھی، مدینے میں انتظار کر رہی۔ واپس آتے ہوئے ماں راستے میں کھڑی ہے کہ میرا بیٹا واپس آ رہا ہوگا، بیٹا شہید ہو چکا، بیٹا شہید ہو چکا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنا ہوا، عرض کی یا رسول اللہ میرا بیٹا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شہادت کی، بیٹے کی شہادت کی خبر ماں کو دینا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ ماں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، اور ماں کا دل جتنا نرم ہوتا ہے اپنے بیٹے کے لیے، خدا کی قسم مصطفیٰ کا دل اپنے امتی سے اس کے لیے زیادہ نرم ہے۔ ماں جتنی طرف رکھتی ہے بیٹے کے لیے، مصطفیٰ اپنے امتی کے لیے اس سے بھی زیادہ طرف رکھتی ہے۔ ماں جتنی بے قرار ہوتی ہے اپنے بیٹے کے لیے، مصطفیٰ اپنے امتی کے لیے اس سے زیادہ بے قرار ہوتے ہیں۔ مائیں ساتھ چھوڑ جائیں گی، اقلیت سے بیٹوں کو چھوڑ جائیں گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ماں بیٹے کو چھوڑ دے گی، بیٹا ماں کو چھوڑ دے گا، باپ اولاد کو چھوڑ دے گا، اولاد باپ کو چھوڑ دے گا، بھائی بھائیوں کو چھوڑ دیں گے۔ جب ساری کائنات ساتھ چھوڑ چکی ہوگی، الیوم نختم علی افواہہم، منہوں پر، زبانوں پر مہر لگ جائے گی، میرا ہاتھ میرے خلاف گواہی دے رہا ہے، میرا پاؤں میرے خلاف بول رہا ہے، میری آنکھیں میرے خلاف بول رہی ہیں۔ اس وقت کی وحشت کا عالم کیا ہوگا، اس وقت کے کرب کی انتہا کیا ہوگی کہ جب اپنا وجود بھی اپنا ساتھ چھوڑ چکا ہوگا، لیکن ایک مدینے کا چاند ہوگا جو ایسے عالم میں بھی زلفوں کو بخیر کر، آنکھوں سے آنسو بہا کر، جبینے میں ہاتھ کو خداوند بارگاہ کی، خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکا کر یہی التجا کر رہا ہوگا، مولا ساری کائنات میری امت کے عیبوں سے پردے اٹھا رہی ہے، اور میں التجا کرتا ہوں کہ تو میری امت کے عیبوں پر پردے ڈال دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ قیامت والے دن میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ فرمایا قیامت والے دن مجھے پل صراط سے تلاش کرنا، جو میرے امت ڈگمگا رہے ہوں گے، لڑکھڑا رہے ہوں گے، انہوں نے سہارا دے رہا۔ یا رسول اللہ وہاں نہ ملے، فرمایا پھر میں میزان العمل پہ آ جانا، جن کی نیکیوں میں کمیاں ہوں گی ان کمیوں کو پورا کر رہا ہوں گا۔ یا رسول اللہ وہاں بھی نہ ملے، فرمایا حوض کوثر پر آ جانا، پیاس سے تڑپتی ہوئی امت کو میں حوض کوثر کے نام پلا رہا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ ان تین جگہوں میں سے کسی ایک جگہ پر تو مجھے پا ہی لے گا، اور کہیں نہیں ہوں گا۔ اس حدیث میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے ساتھ محبت طرف کا اندازہ لگانے سے پہلے ایک اور حدیث مبارکہ سن لیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ رب العزت کا عرش لگے گا میدان محشر میں، اور اللہ تعالیٰ کے عرش کے بالکل دائیں طرف میرا تخت لگے گا، اور میرے تخت کے پیچھے 1,00,000
کم و بیش 24,000 انبیاء کرام کی کرسیاں ہوں گی. سارے نبی اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھے ہوں گے. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کے لیے کرسیاں ہوں گی، اسٹیج ہوں گے، تخت ہوں گے، اور وہ اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے. اللہ کے عرش سے بالکل دائیں جانب قرب خاص میں مصطفیٰ کا تخت ہوگا. سارے نبیوں کی امتیں میدان معاشر میں ہیں اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی میدان معاشر میں ہے. ہمیں سارے نبی اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھے ہوں گے، لیکن امت کے فکر میں اپنی کرسی پر کھڑا ہوں گا. مجھے بار بار حکم ہوگا، اجلس یا محمد، اجلس یا محمد، اے محمد بیٹھے، اے محمد بیٹھے. لیکن فرمایا امت کی طرف مجھے بیٹھنے نہیں دے گی. امت کی طرف مجھے بیٹھنے، میں کھڑا ہو کر اپنی امت کی طرف دیکھوں گا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے محبوب چاہتے کیا ہے، کیا چاہتے ہیں آپ فرمائے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، مولا میں یہ چاہتا ہوں کہ آدم علیہ السلام پہلے، ان کی امت کا حساب پہلے، اس کے بعد شیس علیہ السلام ان کی امت کا حساب، پھر نوح علیہ السلام پھر ان کی امت کا حساب. مولا میری امت اتنی دیر تک میدان معاشر میں رہے نہیں، میں اپنی امت کو اتنا انتظار نہیں کرنے دوں گا. جتنی دیر امت میدان معاشر میں رہے گی، یا رسول اللہ آپ مقام محمود پر رہیں گے، اس تخت پر رہیں گے، اس کرسی پر رہیں گے، اللہ تعالیٰ کے عرش کے دائیں جانب اتنے قرب میں رہیں گے. اور میں مجھے اس قرب میں رہنا منظور نہیں، امت کی نجات دلانا منظور ہے. یا اللہ میں یہ چاہتا ہوں میری امت کا حساب پہلے کیا جائے، میری امت کا حساب پہلے کیا جائے. جس کے لیے تخت بچھا ہے، کہاں؟ عرش خدا کے دائیں طرف، درمیان میں جبریل بھی نہیں، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں. خاص قرب خاص میں اس تخت کو چھوڑ کر، اس کرسی کو چھوڑ کر، کبھی میزان عمل پہ، کبھی پل صراط پہ، کبھی حوض کوثر پہ، میدان معاشر میں یہ مارا پھرنے والی ذات کون ہے جس کے لیے اللہ نے اپنے عرش کے ساتھ کرسی لگا رکھی؟ ماں جہاں اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے ہی ہیں، وہاں اپنا بننے والے. تو ماں کو اتنی بیٹے کی طرف نہیں جتنی مصطفیٰ کو اپنی امتی کی طرف ہے. حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کبھی اپنے وجد میں آتے نا، کیفیت میں آتے تو فرماتے کون ہے جس نے مصطفیٰ سے محبت کی ہے کوئی؟ کون ہے جس نے مصطفیٰ سے محبت کی ہے؟ فرمایا مصطفیٰ سے کسی نے عشق نہیں کیا، مصطفیٰ نے امت سے عشق کیا ہے. مصطفیٰ سے کوئی نہیں عشق کیا. کسی نے محبت کی، تولا، ماشا، بہت کوئی عشق میں پڑا تو کہا چھٹانک تک پہنچا، لیکن مصطفیٰ نے تو اپنی امت کے ساتھ منوں کے حساب سے محبت کی ہے، منوں کے حساب سے محبت کی ہے. کون روئے گا غاروں نے تمہارے لیے؟ عرش خدا پر جا کر تمہارا تذکرہ کرنے والی ایک ہی ذات ہے، ایک ہی ذات ہے. تمہارا ذکر عرش خدا پر ہوا لیکن وہ مصطفیٰ کی زبان سے ہوا نا. جو نہ بھولے ہم غلاموں کو حسن، یاد ان کی اپنی عادت کیجیے. کیوں نہیں پڑھتے درود پاک اس ذات پر؟ کیوں بلا رکھا ہے اس ذات کو جس سے ایک لمحہ بھی اپنے دل سے امتیوں کیوں بلایا نہیں؟ تو بیٹے کی محبت میں ماں کا دل اتنا نہیں تڑپتا، امتی کی محبت میں مصطفیٰ کا جتنا دل تڑپتا ہے. اس تڑپ کا احساس دل میں پیدا تھا، اس تڑپ کی
اس تڑپ کا شعور دلوں میں پیدا کرو، پہچانو اپنے نبی کو۔ نبیوں کا یہی کام ہوتا ہے نا، یہی کام ہوتا ہے نا نبیوں کا، کہ اللہ تعالیٰ کا حکم بندوں تک پہنچا دے، بندے مانے مانے نہ مانے نہ مانے، ماننے والوں کے لیے جنت، نہ ماننے والوں کے لیے دوزخ۔ بچڑے کی پوجا کر لی قوم نے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا اب ان کی توبہ تب قبول ہوگی، انہیں کہو کہ جانے دیں، قتل ہو۔ دو صفیں بن گئی، ایک طرف میں پوجا کرنے والے، دوسری طرف میں نہ کرنے والے۔ پوجا کرنے والوں نے گردنیں جھکائی، نہ پوجا کرنے والوں نے تلواریں اٹھائیں۔ ایک پہر میں 70,000 بنی اسرائیلی قتل ہوئے۔ ہو گئے تو ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام کا کیا قصور؟ ہو گئے تو ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام کا کیا قصور؟ وہ نہ پیغام پہنچاتے، کیوں نہ پہنچاتے؟ نبی تھے، حکم ہی یہ ہے کہ اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانا ہے۔ اس پیغام پہنچانے پر 70,000 بنی اسرائیلی قتل ہوئے تو ہو گئے، انہوں نے تو پیغام پہنچا دیا۔ نبی کا کام ہے اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانا، مانے مانے نہ مانے نہ مانے۔ یہ کیسا نبی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ پیغام امت تک پہنچاؤ، نبی سجدے میں گر کر رونے لگتا ہے، یا اللہ میری امت اس قابل نہیں، یا اللہ رحم کر، حکم میں نرمی کر۔ اور حکم میں نرمی کروانا نبی کی ذمہ داری تو نہیں؟ بولو تو صحیح ہے۔ 50 نمازیں تھی، 50 نمازیں تھی، کوئی پڑھ سکتا یا نہ پڑھ سکتا، نبی کو کیا؟ اللہ نے حکم دیا تھا پہنچاتے امت تک، لیکن عزیز علیہ ما عنتم، خدا کہتا ہے تمہیں جو اس سے تکلیف ہوتی ہے میرے نبی کو اس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تمہیں جب تکلیف ہوتی ہے تو میرے محبوب کو اس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ 5 کروا کے پہنچائی، 5 کروا کے پہنچائی۔ کس نے؟ جس کا ذوق عبادت اتنا تھا کہ ساری ساری رات عبادت کرتا تھا، جو کئی کئی دنوں تک سجدے میں پڑا رہتا تھا، جو 8 دن تک کے روزے رکھتا تھا مسلسل، سحری افطاری کے بغیر۔ ایسے محبوب کے لیے 50 نمازیں اس کے لیے مشکل تھیں کوئی؟ بولو تو صحیح یار، ان کے لیے، اپنے لیے تو مشکل نہیں تھی نا۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو نہیں دیکھا، امت کو دیکھا، اپنے آپ کو نہیں دیکھا۔ ماں کا دل اپنے اکلوتے بیٹے کی یاد میں اتنا نہیں تڑپتا جتنا نبی کا دل اپنی امت کی یاد میں تڑپتا ہے۔ کیا سالہ جپال ہے، ماں کو خبر نہیں دی، میں پیچھے ابو عمر آ رہا ہے اس سے پوچھ لینا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پیچھے آئے، مائی نے پوچھا میرے بیٹے کا بتاؤ۔ حضرت عمر نے کہا کہ اگر میرے نبی نے نہیں بتایا کوئی مصلحت ہوگی، ہاں پیچھے علی آ رہا ہے اس سے پوچھ لینا۔ حضرت علی پیچھے آئے، کہا میرے بیٹے کی خبر، فرمایا آگے نبی جا رہے ہیں، ابو بکر صدیق جا رہے ہیں، اگر انہوں نے نہیں بتایا کہ بیٹا شہید ہو چکا ہے تو کوئی مصلحت ہوگی، فرمایا پیچھے ابو بکر صدیق آ رہا ہے اس سے پوچھ لینا۔ حضرت ابو بکر صدیق پیچھے آئے، کہا میرا بیٹا، حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ شہادت کی خبر نبی نے بھی نہیں دی، ابو عمر نے بھی نہیں دی، علی نے بھی نہیں دی، کوئی مصلحت ہوگی، پتہ نہیں کیا مصلحت ہوگی، بس اسی سوچ میں زبان سے نکل گیا مائی تیرا بیٹا پیچھے آ رہا ہے، مائی تیرا بیٹا پیچھے آ رہا ہے۔ بیٹا شہید ہو چکا تھا، بیٹا شہید ہو چکا تھا، کیا کیا صدیق نے کہ مائی تیرا بیٹا آ رہا ہے، دل میں چاہت ہوگی نا کہ نہیں اس مائی کو بیٹے، اس کی حالت بتا رہی ہوگی کہ بیٹے کی خبر شہادت کی سننے کی یہ متعمل نہیں، تو صدیق کے دل میں چاہت پیدا ہوئی ہوگی کہ کاش اس کا بیٹا زندہ ہو۔ کہہ دیا بیٹا مائی پیچھے آ رہا ہے، وہ شہید بیٹا دوبارہ زندہ ہو کر اسی طرح خون سے لت پت پیچھے آ رہا تھا۔ مائی سے بیٹا ملا، خبر کھلی یہ تو شہید ہو چکا تھا، تو ابو بکر صدیق کے متعلق نبی نے فرما دیا کہ یہ ہے جو صدیق،
زبان سے نکل گیا وہ آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب قانون فطرت تو بدل سکتا ہے لیکن صدیق تیری چاہت نہیں بدل سکتی، کیونکہ قرآن نے کہہ دیا لَهُم مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، اللہ کی بارگاہ میں ان کا درجہ یہ ہے کہ وہ جو چاہتے ہیں اللہ کر دیتا ہے، جو چاہتے ہیں وہ اللہ کر دیتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک تاجر تھے۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں، بات تو مختصر تھی، طویل ہو گئی۔ ایک تاجر تھے، تجارت کے لیے یمن گئے ہوئے تھے۔ وہاں ایک بوڑھے عالم یہودی سے ملاقات ہوئی۔ اس وقت یہودیت اور عیسائیت ہی حق تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت پر وہ دین منسوخ ہو گئے، اب دین اسلام ہی حق ہے۔ میں کہا تیرا نام ابو بکر ہے؟ ابو بکر۔ قبیلہ قریش سے ہو؟ ہاں قبیلہ قریش سے ہو۔ حرم مکہ کے رہنے والے ہو؟ ہاں حرم مکہ کے رہنے والے ہو۔ تیمی ہو؟ ہاں میں تیم بن مرہ کی اولاد سے ہوں۔ لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس بوڑھے عالم نے کہا اپنا کپڑا اٹھا کر مجھے پیٹ دکھاتے ہو؟ میں نہیں، پہلے یہ بتاؤ کہ یہ میرا انٹرویو، یہ تعارف کیوں ہو رہا ہے؟ کہا میں اپنے علم صحیح کے مطابق جانتا ہوں کہ اللہ کے آخری نبی کی بعثت کا دور قریب آ چکا ہے، اور میرا علم بتاتا ہے کہ تو اس کا یار غار ہے۔ نشانی اس کی جو پہلے تھی وہ تو پوری ہو گئی، نام بھی ابو بکر، رہنے والا بھی حرم کا، قبیلہ قریش سے تعلق رکھتا ہے، تیمی بھی ہے۔ اب ایک نشانی یہ ہے کہ تیرے پیٹ پر ایک تل کا نشان ہے، اگر وہ بھی مل گیا تو پھر میری خبر بالکل سچی ہے کہ وہ تو ہی ہے۔ آپ نے صدیق اکبر نے اپنا پیٹ سے کپڑا اٹھایا تو ناف سے کچھ اوپر ایک تل نظر آیا۔ وہ کہنے لگا اچھا ہوا تو آ گیا، اگر تو نہ آتا تو تیری تلاش میں مکے میں آتا۔ کیا کرنے کے لیے؟ فرمایا، کہنے لگا تجھے سمجھانے کے لیے کہ مصیبتوں کے بڑے پہاڑ ٹوٹیں گے پر اس نبی کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ شہر سے نکالا جائے گا، پتھروں کی بارش بھی ہوگی، انگلیاں بھی اٹھائی جائیں گی، اس کو ستایا بڑھا جائے گا، لیکن پھر بھی وہ اپنی امت کے لیے بد دعا نہیں کرے گا۔ ابو بکر صدیق دن بڑے سخت ہیں، لیکن میں تجھے یہی کہنے کے لیے آ رہا تھا کہ اس نبی کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ حضرت ابو بکر صدیق واپس آئے۔ جب مکے میں پہنچے تو ولید، عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ابو لہب، بڑے بڑے کفر کے سرغنے کہنے لگے ابو بکر صدیق، ابو بکر اگر تو ہم میں سے نہ ہوتا تو ہم تیرے بغیر فیصلہ کر لیتے، کیونکہ تو ہماری قوم اور قبیلے سے، اس لیے تیرا انتظار کر رہے ہیں، تیرے بغیر فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ابو بکر کی پوزیشن کیا تھی اس ماحول اور معاشرے میں، پوزیشن کیا تھی۔ تیرے بغیر فیصلہ نہیں کرتے، اب تو بتا کہ تیرا یار کیسا ہے؟ ہمارے خدا جھوٹے ہیں، اپنے اپنے آبا و اجداد کے دین کو جھٹلا دیا اس نے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا ایک مرتبہ مجھے ملنے تو دو، اس کی سننے تو دو۔ دروازہ کھٹکھٹایا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ملاقات کے بعد عرض کیا کہ آپ نے اپنے آبا و اجداد کے دین کو کیوں جھٹلا دیا؟ تو فرمایا ابو بکر تیرا بھی دین وہی ہے جسے میں لے کر آیا ہوں، تیری اور تمام عالمین کی ہدایت کا سامان میرے پاس ہے، ضد نہ کر، مان جا۔ میں اتنا بڑا دعویٰ کہ تو عالمین کا نبی بن کر آیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ میں وہ بوڑھا عالم کافی نہیں جو یمن میں ملا تھا، وہ بوڑھا کافی نہیں جو یمن میں ملا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ضبط سے کام لیا اور کہا کہ یمن میں ایک بوڑھے سے تو نہیں ملا، یمن میں تو کئی بوڑھوں سے ملا ہوں۔ فرمایا کئی بوڑھوں سے ملا ہے، پر جو تجھ سے سوالات کر رہا تھا اور کپڑا اٹھا کر پیٹ دیکھ رہا تھا وہ تو ایک ہی ہے۔
وہ تو ایک ہی ہے نا، اس کی خبر کافی نہیں، آپ حضرت ابوبکر صدیق رہ نہ سکے اور میں ہاتھ بڑھائیے اور مجھے اپنی غلامی میں قبول کیجیے۔ جس دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان تاجر تھے، کپڑے کی تجارت کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور میں آپ کو جو بات سمجھانے لگا نا، تاجر کی سوچ مصلحت اندیش ہوتی ہے، تاجر کا مزاج صلح کن والا ہوتا ہے، صلح کن، وہ نہیں چاہتا میرے تعلقات خراب ہوں، کیونکہ تعلقات کی وجہ سے تو کاروبار چلتا ہے۔ تاجر لوگ اکثریت رائے کا ساتھ دیتے ہیں، سچ ہو یا جھوٹ، یہ تاجروں کا مزاج ہے یا نہیں؟ وہ بازار میں اکثریت کا ساتھ دیتے ہیں، وہ سخت بات نہیں بولتے تعلقات نہ خراب ہو جائیں، لیکن ابو بکر صدیق نے تجارت کا تاجرانہ سارے قواعد ضوابط مزاج کے تقاضوں کو ایک طرف رکھا اور یہ تاجر مبلغ اسلام بنا۔ حضرت عثمان غنی حضرت ابو بکر صدیق سے تجارت کرتے تھے، حضرت طلحہ حضرت ابو بکر صدیق سے تجارت کرتے تھے، حضرت زبیر حضرت ابو بکر صدیق سے تجارت کرتے تھے۔ یہ تجارت کرنے والا تاجر، یہ تاجر اپنے تجارتی ساتھیوں کے ساتھ نبی کے پیغام کی تبلیغ کر رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی اسی دن مسلمان ہوئے جس دن ابو بکر صدیق مسلمان ہوئے تھے، حضرت طلحہ اسی دن مسلمان ہوئے جس دن حضرت ابو بکر صدیق مسلمان ہوئے تھے، حضرت زبیر اسی دن مسلمان ہوئے جس دن حضرت ابو بکر صدیق مسلمان ہوئے تھے۔ کیوں؟ صدیق اکبر کے کہنے پر، صدیق اکبر کی تبلیغ پر۔ بولو تو صحیح، بولو نا۔ نبی کا پیغام تاجروں تک ایک تاجر کے ذریعے پہنچا۔ نبی حضرت ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، بس ٹھیک ہے، اب کہتے میں تو تاجر ہوں، اپنی تجارت کرتا ہوں، تبلیغ کام نبی کا ہے، نبی جانے۔ نبی جانے، لیکن تاجر نے یہ، صدیق اکبر نے یہ نہیں سوچا، بلکہ نبی کا فرمان لیا کہ بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت بھی آتی ہے، آگے مبلغ بن جاؤ۔ تاجر تبلیغ کرے، ہر شخص اپنی ذمہ داری تبلیغ کو سمجھے، پھر اسلام پھیلے گا، پھر اسلام کی تعلیمات عام ہوں گی۔ آج مذہبی طور پر جہالت کا دور دورہ اس لیے ہے کہ ہم نے کہا تبلیغ کام مولوی کا ہے، مولوی کرے، مولوی کی آواز کو دباتے ہیں، پھر کہتے ہیں اسی حلق سے آواز نکلے۔ مولوی کی آواز تو اب پوری مسجد میں بھی نہیں گونجتی، مولوی کی آواز کو تو ہم نے اتنا بند کر دیا، تو تاجروں تک دین کا پیغام کیسے پہنچے؟ صنعت کاروں تک کیسے پہنچے؟ مزدوروں تک کیسے پہنچے؟ کسانوں تک کیسے پہنچے؟ بزنس مینوں تک کیسے پہنچے؟ میرے نبی نے فرما دیا مولوی تمہیں دین سکھائے گا، اور تم دین سیکھ کر اگر تاجروں ہو تو تاجروں میں تبلیغ کرو، اگر ملازم ہو تو ملازموں تک پیغام پہنچاؤ، کسان ہو تو کسانوں تک پہنچا دو، صنعت کار ہو تو صنعت کاروں تک پہنچا دو۔ بلغوا انی ولو آیا، یہ تاجر، یہ نبی کا فیضان ہے کہ صدیق اکبر کو تبلیغ دین دیا، اور یہ صدیق اکبر کے ذریعے پھر تاجروں تک پہنچا۔ صدیق اکبر کے ذریعے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا اذن فی الناس بالحج، لوگوں میں حج کے اعلان کرو۔ کتنے وجود تھے وہاں جہاں اعلان کیا جا رہا ہے؟ اذن فی الناس، لوگوں میں اعلان کرو۔ لوگ کتنے ہیں؟ ایک وجود حاجرہ، ایک ننھا سا اسماعیل، تو ان میں اعلان کرنے کے لیے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنے کی ضرورت ہے۔ ان دو میں دو ہی تو وجود تھے وہاں، لیکن فرمایا فی الناس، لوگوں میں حج کا اعلان کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چوٹی پر چڑھ گئے، حج کا اعلان کیا، فرمایا ابراہیم الگ سے آواز نکالنا تیرا کام ہے،
اور اس آواز کو عالم ارواح تک پہنچا دینا مجھے خدا کا کام ہے۔ روح زمین پر موجود انسان تو کجا، عالم ارواح میں روحوں نے بھی سنا، اور جس نے لبیک کہا پھر اللہ نے اس کو ثواب کی شہادت دی، روحوں تک پیغام پہنچ گیا۔ جو خدا ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو عالم ارواح تک پہنچا سکتا ہے، وہ نبی کی آواز کو زمین و آسمان تک نہیں پہنچا سکتا؟ پہنچا سکتا ہے نا، پہنچا سکتا ہے نا، بولو تو صحیح۔ صدیق نبی کے بغیر کیا ہے؟ عمر نبی کے بغیر کیا ہے؟ علی نبی کے بغیر کیا ہے؟ مصطفیٰ کے بغیر جب کوئی کچھ نہیں، تو پھر تاجر مسلمان ہوں صدیق کے ذریعے، اسلام کو غلبہ ہو عمر فاروق کے ذریعے، خیبر فتح ہو علی کے ذریعے، اور وسعت آئے، زمینیں خریدی جائیں، مسجدیں بنائی جائیں، کنویں وقف کیے جائیں صدیق اکبر کی دولت کے، عثمان غنی کی دولت کے ذریعے۔ نبی کے بغیر کوئی کچھ نہیں، لیکن نبی کا پیغام، نبی کے عروج ان ذرائع سے پھیل رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہی ضابطہ ہے، یہی قانون ہے، وسائل کے ذریعے پیغام پہنچے گا۔ آتا ہی سمجھ میں؟ ایک مولوی کی آواز آپ لوگوں کے ذریعے پہنچے گی، اپنے گھروں تک دین کا پیغام لے جاؤ، اپنے گلیوں محلوں تک دین کا پیغام لے جاؤ، اور اپنی اس ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھو میرے دوستو۔ صدیق اکبر کی یاد آج ہمیں یہی پیغام دے رہی ہے کہ ایک تاجر بھی مبلغ ہونا چاہیے، ایک تاجر تجارت کے ساتھ تبلیغ بھی کرے، رزق اللہ نے دینا ہے اور انشاءاللہ زیادہ دے گا۔ آپ کو پتہ نہیں کچھ تاجر تبلیغ کرتے بھی ہیں، پتہ نا آپ کو؟ وہ تجارت بھی کرتے ہیں، کپڑا بھی دیتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کرتے ہیں اللہ ہی اللہ، داتا کوئی نہیں۔ آپ نہیں یہ کر سکتے؟ کپڑا بھی بیچتے اور صاحب کہو کہ اللہ نے داتا بھی بنایا ہے، اللہ نے خواجہ بھی بنایا ہے۔ کچھ آیتیں آپ کو بھی یاد ہونی چاہیے۔ نماز کی تبلیغ آپ بھی کریں، روزے کی تبلیغ آپ بھی کریں، مسائل آپ بھی بتائیں، مولوی سے سیکھیں اور اپنے ماحول میں جا کر انہیں پریکٹس کریں، آگے بتائیں۔ بات سمجھا رہی؟ میرے دوستوں درود پاک پڑھا کریں، جو نبی ہمیں نہیں بھولا اس نبی کو آپ بھی نہ بھولیں۔ اور صدیق اکبر کی یاد کا یہی پیغام ہے کہ ہم میں سے ہر ایک مبلغ ہونا چاہیے، ہونا چاہیے انشاءاللہ عزیز۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم